السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز روم رمضان اسپیشل۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ پاکستان بھر میں لوگوں نے پہلا روزہ رکھا ہے، اور اس سلسلے میں جہاں دیگر معمول کی سرگرمیاں، سیاسی ایکٹیویٹیز جاری ہیں، وہیں جو بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، اور بالخصوص رمضان المبارک میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں، خواہ وہ مہنگائی کے مسائل ہوں، خواہ وہ دیگر صحت سے متعلق ہوں، یا کوئی اور شعبہ ہو جو ڈائریکٹلی ایک عام آدمی کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ رمضان المبارک میں یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ سامنا کیا جاتا ہے رمضان کی آمد سے پہلے یا رمضان المبارک کے شروع کے دنوں میں، وہ مہنگائی ہے۔ حکومت کی جانب سے بہت سے انیشیٹو لیے گئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک پیکج سامنے آیا جس میں تقریباً 1500 کے قریب اشیاء ایسی ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پہ جن کو سستے داموں عوام کو فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کو لے کے خاصے اقدامات بھی کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی بات کریں تو 7.8 ارب روپے کا انہوں نے بھی پیکج دیا، جس کے ذریعے سبسڈائز کر کے سستے رمضان بازاروں کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح بلوچستان، سندھ اور جو دیگر حکومتیں ہیں، KPK کی حکومت ہے، انہوں نے بھی اپنے شہریوں کو جو پیکیجز ہیں وہ دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوتا یہی رہا ہے کہ سستے رمضان بازاروں میں اگر اشیاء خور و نوش کی قیمتیں کم ہیں تو معیار کہیں نہ کہیں جا کے اس پہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ اب کی بار پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، یہ تیسرا رمضان المبارک ہے جو ان کی حکومت گزار رہی ہے۔ کتنا مختلف ہے، کتنا کچھ سیکھا ہے؟ جو پرانی حکومتیں سبسڈائز کیا کرتی تھیں، ریلیف دیا کرتی تھیں عوام کو، یا اس کے دعوے کیا کرتی تھیں، ان سے کتنا مختلف ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ بات بھی کریں گے، اور بالخصوص جو اشیاء خور و نوش کے نرخ ہیں ان کی مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹس بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے جو نمائندگان ہیں، لاہور سے شاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے کرن خان ہیں، فضل ثواب کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان تینوں سے ہم بات کریں گے۔ شاید پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ میرے پاس جو اگر آج کا نرخ نامہ میں دیکھوں تو لیمو کی قیمت جو 90 روپے فی کلو تھی اب سے 3-4 دن پہلے، آج لاہور میں 380 روپے فی کلو ہے۔ اسی طرح پیاز 25 روپے تھا، آج 50 سے 60 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ پھلوں میں بھی 50 سے 100 روپے کلو تک اضافہ ہو گیا ہے۔ جو پنجاب حکومت نے پرائز کنٹرول میکانزم متعارف کروایا تھا وہ کہاں پہ ہے، اور اس کے باوجود یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ اس دفعہ جو پنجاب حکومت کی تمام تر توجہ ہے وہ سستے رمضان بازاروں کے اوپر ہے۔ سستے رمضان بازاروں کے اندر چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو فیئر پرائز شاپ ہیں جس کے اوپر کوئی 12 کے قریب جو چیزیں ہیں، جس میں آلو، پیاز، ٹماٹر ہے، بھنڈی ہے، کدو ہے، سیب ہے، امرود ہے، اسی طرح آٹا اور چینی ہے، ان کے اوپر جو ہے چیزیں جو ہیں وہ سستی ہیں۔ 25% قیمتیں جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں، سبسڈیز جو ہے وہ دی گئی ہے۔ لیکن باقی جو بازار ہے اس کے اوپر جو عام سرکاری نرخ نامے ہیں اس پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اگر یہی صورتحال ہم عام بازاروں کی، مارکیٹوں کی، گلی محلوں کی بات کریں تو وہاں پر ڈبل کے قریب جو قیمتیں ہیں وہ وصول کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ بھی مکمل طور پر مہنگائی کو قابو پانے پر، سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کروانے پر مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ پیاز کی بات کریں تو سرکاری نرخ ناموں میں آج جو ہے وہ 23 روپے کلو جو ہے وہ عام مارکیٹ بازار میں پرچون کا جو ہے وہ ملنا چاہیے، لیکن پیاز جو ہے وہ 50 روپے کلو میں جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میں آپ کو بتاؤں، آلو جو ہے وہ سرکاری ریٹ جو ہے وہ 34 روپے ہے، اسی طرح جو 46 روپے ہے، لیکن جہاں پہ جو فیئر پرائز شاپ ہے اس پہ 34 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ 155 روپے والا کیلا جو ہے وہ رمضان بازار میں 116 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ بیسن جو ہے وہ 145 ہے، لیکن یہاں پر 109 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ بالکل یہی صورتحال سیب کی ہے، 165 پہ جو ہے وہ عام سرکاری نرخ ناموں کے مطابق ہے، جبکہ فیئر پرائز شاپ پر جو ہے وہ 124 روپے میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب آپ کو بازار کی ریٹوں کی بات بتاتا ہوں کہ پیاز جو سرکاری نرخ ناموں پہ 23 روپے ہے وہ بازار میں 50 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح آلو جس کا سرکاری نرخ نامے جو ہے وہ اگر 44 روپے ہیں تو بازار کے اندر 60 روپے 70 روپے تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ مکمل طور پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں انہوں نے اور حکومت نے اپنی تمام تر توجہ یہاں پر راجہ یاسر ہمایوں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے شادمان رمضان بازار کا دورہ بھی کیا، تو یہاں پر لوگوں کی جانب سے جب بہت زیادہ احتجاج بھی ان کے سامنے کیا گیا۔ شاہد آپ کیا بتا رہے ہیں کہ رمضان بازاروں میں جو سرکاری نرخ نامہ ہے وہ رمضان بازاروں میں بھی فالو نہیں ہو رہا، عام بازاروں کو تو چھوڑیے؟
रमजान बाजारों में फॉलो हो रहा है। रमजान बाजारों में सरकारी नरखनामा बिल्कुल फॉलो हो रहा है, लेकिन लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों की 3-3, 4-4 लंबी कतारें हैं। एक घंटे से लोग जो हैं वो कतारों के अंदर। ठीक है शाहिद, आपसे मजीद बात करते हैं, किरण की तरफ जाते हैं। किरण, ये बताइएगा, आप कराची में केले 2-3 रोज पहले 70 रुपए दर्जन थे, आज जो रेट आ रहा है वो 150 रुपए दर्जन है। कीनू जो है वो तकरीबन 50 रुपए इजाफे से 250 रुपए पे पहुंच गए। इसी तरह खरबूजा 80 से 120 रुपए पे चला गया है। यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, क्या वही रिवायती तरीक़ा कार है, उसी तरह कागज़ों में खाना पूरी हो रही है और प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, सिंध हुकूमत के क्या खुसूसी रिलीफ इनिशिएटिव हैं रमज़ानुल मुबारक को लेके? जी, सिंध हुकूमत के अगर कोई रिलीफ इनिशिएटिव होते तो आवाम जितनी परेशान है उस तरह हमें परेशान नज़र नहीं आती। मेरे हाथ में इस वक्त कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट होती है वो मौजूद है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम मुख्तलिफ दुकानों में जाते हैं, उनसे इस प्राइस लिस्ट के बारे में पूछा जाता है तो किसी के पास ये प्राइस लिस्ट नहीं होती। अगर हम बात करें कि कितना अमल दरामद कराया जा रहा है, तकरीबन 200% का इजाफा होता है मुख्तलिफ अशिया में। जिस तरह आपने खुद भी बताया कि अगर हम केले की बात करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर फलों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, केले जो हमें पहले 70 से 80 रुपए फी दर्जन जो मिल रहे थे, अब वो 140-150 मिल रहे हैं और उसकी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। यहाँ पर जो लोग ज़्यादा चीज़ें लेके जा सकते थे, अगर महंगाई कम होती, वही लोग जो है उन्होंने अपनी मिकदार कम कर दी है चीज़ों को ख़रीदने की। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग परेशान हैं। अगर मुख्तलिफ लोकेलिटी की बात करें, जो गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम चिकन की बात करते हैं तो चिकन का जो गोश्त है, जो कि सरकारी निर्खनामे के अंदर 214 रुपए किलो जो है वो गोश्त बताया जा रहा है, मुर्गी का गोश्त, जबकि अगर हम मुख्तलिफ दुकानों पे हम बात करें तो वो तकरीबन 410 से लेकर 480 रुपए किलो तक जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपनी मनमानी कीमतों में बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें रोकने वाला नजर नहीं आया। कोई हुकूमती मशीनरी यहाँ पर अपनी प्राइस लिस्टों पर, चाहे वो हम रिटेल मार्केट की बात करें या हम होलसेल मार्केट की बात करें, उनके उस पर अमल दरामद करते हुए ना तो नजर आ रहा है, ना उनसे अमल दरामद कराया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। लेकिन लोग मजबूर हैं। अच्छा किरण, ये बताइएगा, ये जो अव्वलीन जिम्मेदारी है ये वहाँ मौजूद जो सूबाई हुकूमत है, ज़िला इंतज़ामिया है, उसकी बनती है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भी यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए जो उस पे अशिया को सब्सिडाइज़ किया है और आवाम को एक रिलीफ देने की कोशिश की है। तो जो कराची में यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ के मकामी जो लोग हैं, उनका इन स्टोर्स से ख़रीदारी की तरफ क्या रुझान है? क्या बड़ी तादाद में लोग इस तरफ रुख कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं? देखें, जो लोग उससे फ़ायदा उठा सकते थे वो उठा रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर की तादाद कराची की अगर आबादी को देखा जाए तो इस लिहाज से बहुत कम है। और अगर उस तादाद को हम देखें तो वहाँ पर जो लोकेलिटी के लोग होते हैं वो तो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो चीज़ों की जिस तरह फराहमी होनी चाहिए उस तरह फराहमी नहीं होती, तो लोग जो है मुश्किलात का शिकार होते हैं। लेकिन बेशतर लोग जो हम देखते हैं मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख करते हैं, जहाँ पर प्राइस कंट्रोल करना सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ज़िला हुकूमत की जिम्मेदारी, लेकिन ऐसा नहीं कभी भी नहीं होते हुए नजर आता। जब भी रमजान आते हैं, रमजान से पहले ही चीजों की कीमतें, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं और कोई रोकने वाला नजर नहीं आता। जी ठीक है। अच्छा फजल, आपकी तरफ आते हैं। फजल, ये बताइएगा कि कोयटा में क्या हालात हैं? अब सुनने में आया कि जो हरी मिर्च है वो 200 रुपये किलो तक पहुंच गई और जो प्याज है वो क्या कहते हैं 60 रुपये और 50 रुपये कीमतों में वहाँ भी इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमत और फिर ज़िला इंतज़ामिया, क्या वो अपना किरदार अदा कर रही है? देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले तो कोयटा में जो 5 मकामात पर सस्ते बाजार लगाए जाने थे, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से आज पहला रोज़ा है। वो सस्ते बाजार जो है वो सिर्फ टेंट और जो बैनर्स है उसकी हद तक जो है वो लग चुके हैं, मगर वो सस्ते बाजार के अंदर जो तमाम सूरत-ए-हाल है वो खाली है, रेडियाँ नहीं है, ना ही कोई अशिया खुर्दनोश की सामान रखा है, ना ही कोई सब्जी जो है इन सस्ते बाजारों में मौजूद है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ इतना ही कर दिया गया है कि बैनर आवेजा करके उस पर लिख दिया गया है कि सस्ते बाजार में लोग आए और यहाँ पर सस्ते दामों पर जो रमज़ान अल मुबारक में अशिया खुर्दनोश है और सब्जियाँ जो है वो यहाँ से
حاصل کریں، مگر شہری یا عوام یہاں پر آئیں تو کیا خریدیں؟ یہاں پہ تو بالکل ٹینٹ جو ہے وہ خالی ہے، اور شہر کے اس وقت میں بیچ میں ہی کھڑا ہوں جینٹ روڈ پر، اور اس کے علاوہ ایک مرکزی جو سستا بازار ہے وہ باچا خان چوک پہ قائم ہے۔ دونوں سستا بازار جو ہے وہ اس وقت خالی پڑے ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے اس کا جو ہے مایوس ہو کر واپس نہیں خالی فضل کیا عوام نہ ہونے کی وجہ سے خالی پڑے ہیں یا سامان نہ ہونے کی وجہ سے؟ یہاں خریدنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ کوئٹہ شہر میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بلوچستان حکومت کے احکامات پر 5 سستے بازار لگائے جانے تھے۔ سستے بازار لگائے تو گئے ہیں ٹینٹ کی صورت میں اور بینرز کی صورت میں، مگر سستے بازار کے اندر جو سامان ہے وہ بالکل موجود نہیں ہے، نہ ہی اشیاء خوردنوش موجود ہے، نہ ہی سبزیاں موجود ہیں، نہ ہی دیگر جو اشیاء جو سستے بازاروں میں ہونے چاہیے۔ جیسے پنجاب کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر سامان موجود ہے، لوگ آ رہے ہیں، یہاں پہ سامان موجود ہی نہیں ہے تو لوگ کیسے آئیں گے یہاں پر؟ اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم تو کافی انتظار میں تھے، کوئٹہ کے شہری کہہ رہے تھے کہ سستے بازار جو ہے خصوصاً جینٹ روڈ اور باچا خان چوک مرکز پر وہاں پر سستے بازار لگائے جائیں گے اور وہاں سے سستی جو ہے اشیاء ہے وہ خریدیں گے۔ تاہم عوام کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، پورا دن گزر گیا ہے، ضلعی انتظامیہ صرف ٹینٹ لگانے میں کامیاب ہوئی ہے، مگر جو سامان ہے فضل آپ نے بڑا افسوسناک پوائنٹ جو ہے اس کو سامنے لایا ہے کہ بازار لگانے کے دعوے تو کیے گئے لیکن وہ بینرز کی حد تک کیے، نہ خریدنے کو کچھ ہے وہاں پہ اور نہ خریدار ہیں۔ بہت شکریہ فضل طواب۔ کرن خان چائے چودھری آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور فیلڈ لوگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے، معاشی تجزیہ کار ہیں، معیشت دان ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، عوام کی نبض بھی سمجھتے ہیں اور ایوانوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی بہت خوبصورت انداز سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یقینی طور پہ ہمارے رپورٹرز کو سنا ہوگا، ہر سال رمضان آنے سے پہلے جو حکومتیں ہیں، خواہ وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، ایک بانسری ایک دھن ان کی جانب سے بجائی جاتی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی یہی شکوے شکایات ہمیں ہر سال دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کتنے مختلف اس کے انیشیٹوز رہے ہیں پچھلی گورنمنٹس کی نسبت ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے فیصل صاحب، ایک تو مسلم ممالک جتنے بھی ہیں جہاں پہ حکومتیں کمزور ہیں وہاں پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے شروع میں اور رمضان کے دوران جو ہیں وہ قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، بنگلہ دیش میں پہلے بہت زیادہ تیزی سے بڑھا کرتی تھیں، اب حکومت نے کچھ کنٹرول کر لیا ہے، سینیگال میں بھی یہی حال ہے، ملیشیا میں کیونکہ حکومت مضبوط ہے وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اچھا، اب ایک تو بات ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کی، ہم لوگ اپنا بھی جو ہمارا بیہیویئر ہے ذرا اس پہ غور کریں کہ پورے سال میں جتنا ہم تیل یا گھی استعمال کرتے ہیں تقریباً 20% تیل جو ہے وہ ہم رمضان کے مہینے میں استعمال کر ڈالتے ہیں۔ چینی جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25% پورے سال میں ہے، 20 سے 25% صرف اس ایک مہینے میں استعمال ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان کے مہینے کے دوران ہمارا بڑا فوکس جو ہے ایک تو عبادت پہ رہتا ہے، دوسرا پکوان پہ بڑا رہتا ہے کہ اچھے کھانے بنانا ضروری ہے، گوشت بنانا ضروری ہے۔ تو ایک تو وہ نیچرل جو ہے نا ڈیمانڈ اور سپلائی، یعنی کہ جتنی طلب ہے اتنی سپلائی نہیں ہو رہی، اتنی رس نہیں ہو رہی، تو پھر جو ہے وہ قیمتیں چڑھنے لگتی ہیں۔ اب حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے؟ جو میں دیکھتا ہوں کہ جو مضبوط مسلم ممالک ہیں جہاں پہ مضبوط حکومتیں ہیں وہ یہ دے ہیو ٹو میک شیور کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران سپلائی کو کسی طرح بڑھانا ہے۔ یہ جو ہم 70 سال سے کر رہے ہیں، چھاپا مار دینا، ڈنڈے کے زور پہ قیمتوں کو نیچے لانے کی کوشش کرنا، سستے بازار بنا دینا یا یوٹیلیٹی سٹور کو جو ہے وہ سبسڈی دے دینا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا سمپل پوائنٹ لیکن ایک بہت بڑا المیہ آپ نے ریز کیا ہے کہ سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ رمضان سے پہلے اس کو اگر ریگولیٹ کر لیا جائے تو یہ اگین پھر یہ کیا ریگولیٹر کی غلطی ہے یا ریگولیٹر میں تو آپ کی انتظامیہ آپ کی بیوروکریسی آ جاتی ہے، اس میں پھر تو سیاسی لوگوں کو تو آپ ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے؟ دیکھیے یہاں پہ فیصلہ سازی درست نہیں ہو رہی۔ آپ نے پورا پروگرام دیکھا، ابھی آپ نے پروگرام کیا، میں نے بے تحاشا دفعہ لوگ رپورٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے سستا بازار لگایا، وہاں پہ چیزیں نہیں پڑی ہوئی۔ دیکھیے حکومت کا کام ہے پالیسی سازی، انہوں نے ایسی پالیسی بنانی ہے کہ رمضان سے پہلے گھی کا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک شارپ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ذرا پالیسی سازی اور پھر اس کے تسلسل پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
نیوز روم رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے نمائندگان بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہیں. مریم ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کریں گی, ذیشان ہمیں پشاور سے جوائن کریں گے. ذیشان, مریم, آپ دونوں سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ذرا, ہم جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے کہا جو سپلائی مینجمنٹ ہے, اگر سپلائی بڑھا دی جائے تو اس اتنے میسو لیول پہ یہ مہنگائی نہ ہوا کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کچھ کارٹل کی بات بھی کر رہے تھے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں, تو پھر یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ 73 سالوں کی مس مینجمنٹ ہے. خیر جو لفظ حکومت کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے میں وہ نہیں کرتا, لیکن یہ مس مینجمنٹ پھر 73 سالوں کی ہے. دیکھیے 70 سال کی معاشی تاریخ میں آپ کو کوئی بھی 2.5 سال کا ایسا دورانیہ نہیں ملے گا جس میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ 100% بڑھ گئی. 2.5 سال پہلے 35 روپے کلو, آج 75-80 روپے کلو کا بک رہا ہے. اسی طرح 70 سال کی معاشی تاریخ میں آپ کو 2.5 سال کا کوئی ایسا دورانیہ نہیں ملے گا جس میں چینی کی قیمت جو ہے 80-90% بڑھ گئی ہو. 55 روپے کلو بک رہی تھی 2.5 سال پہلے, آج وہ 100 روپے سے پار جا رہی ہے. اسی طرح 70 سال کے پیریڈ میں آپ کو کوئی ایسا دورانیہ 2-2.5 سال کا نہیں ملے گا جس میں بجلی کی قیمت جو ہے وہ 11 روپے سے اور 28 روپے پہ پہنچ گئی ہو. تو ایک تو بنیادی وجوہات ہیں مہنگائی کے پیچھے کہ اگر آپ بجلی مہنگی کریں گے تو بجلی سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں پھر وہ پروڈکٹ جو فائنل نکلے گا وہ بھی مہنگا ہوگا. اگر آپ پیٹرول کی قیمت مہنگی کریں گے, ڈیزل کی قیمت مہنگی کریں گے تو پوری معیشت میں ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. اسی طرح آپ گیس کی قیمت بڑھائیں گے تو پھر جہاں جہاں گیس استعمال ہوتی ہے وہ چیزیں مہنگی ہوں گی. ہم دو چیزیں بات کر رہے ہیں, ایک تو جنرل مہنگائی جو ہے اس کی ذمہ دار حکومت خود ہے کیونکہ ان پٹ کاسٹ بڑھا رہی ہے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان سے پہلے, اور یہ ہر سال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, آپ درست فرما کہ پہلی حکومتوں کے دوران بھی ہوا کرتا تھا. پہلی حکومتیں بھی یہی کہتی تھیں کہ ہم پرائس کنٹرول کمیٹیز بٹھائیں گے, ہم چھاپے ماریں گے, ہم ڈنڈے کے زور پہ قیمتیں نیچے لائیں گے. پہلی حکومتیں بھی فیل ہو رہی تھیں اور اس حکومت نے بھی کچھ نہیں سیکھا. وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے رہیں گے اور اس امید سے بیٹھے ہوں گے کہ شاید نتائج کچھ فرق نکلے, تو پھر وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ آپ سب سے بڑے بے وقوف ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آئنسٹائن نے کہا. تو ہم وہی تجربے دوبارہ کر رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کے نتیجے میں قیمتیں کم ہو جائیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کویسچن آپ سے, یہ سب تو ہے, ہم اس کے انالیسس تو کر رہے ہیں, از دیئر اینی وے آؤٹ, کوئی حل ہے؟ جی بالکل حل تو جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ حکومت ہیز ٹو بی پریپیئرڈ کہ رمضان سے پہلے جو سپلائی چین کا آپ نے ذکر کیا تھا, اصل پرابلم وہ آ رہا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے اس طرح مینیج کریں کہ گھی کی سپلائی زیادہ ہو جائے, چینی کی سپلائی زیادہ ہو جائے, تیل کی سپلائی زیادہ ہو جائے. جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں رمضان کے دوران حکومت ذمہ دار ہے کہ اس کی سپلائی بڑھا دے. ابھی یہ حال ہے کہ ہم دکاندار کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں, کبھی کوئی آڑتی کے اوپر الزام ڈال دیتا ہے. ان کے اوپر الزام نہیں ڈالا جا سکتا. جہاں پہ ڈیمانڈ بڑھے گی, ایک بیسک اکنامکس کا اصول ہے کہ جہاں ڈیمانڈ بڑھے گی سپلائی نہیں ہوگی تو قیمت بڑھ جائے گی. وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو ہم نے اس اصول کے اوپر کام کرنا ہے, ہم نے پالیسی سازی کرنی ہے, چھاپے نہیں مارنے, پرائس کنٹرول کا کوئی نہیں پڑتا. یوٹیلیٹی اسٹور میں سارے پیسے جو ہیں وہ حکومت کے وہاں پہ جو افسران ہیں وہ خود ہی کھا جاتے ہیں, عوام تک نہیں پہنچ پاتے. تو ایسا کام کریں جو ڈیفرنٹ ہو. جو 70 سال سے تجربے ہو رہے ہیں وہ سب غلط ثابت ہو رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم صاحب, ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر سپلائی کو بڑھا دیا جائے, سپلائی چین مینجمنٹ کر لی جائے, اس کو ریگولیٹ کر لیا جائے تو رمضان کے سے پہلے جو مہنگائی کا جن آ جاتا ہے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو سستے رمضان بازار لگائے جاتے ہیں, جو چیزیں سبسیڈائز کی جاتی ہیں, پھر اس کا کوئی نہ کوئی عوام کو ثمرات بھی پہنچیں. مریم ملک اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. مریم, یہ بتائیے گا کس بازار میں ہیں آپ, کس لوکیشن پہ ہیں, اور اسلام آباد میں بھی نرخ جو ہیں وہ قدرے بڑھے تو ہیں, اور وہاں نرخ بڑھنے کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے, لوگوں کا کیا کہنا ہے, اور کیا وہاں بھی سپلائی کا ہی مسئلہ ہے؟
جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی جڑواں شہروں میں عوام کی سہولت کے لیے سستے رمضان بازار لگا دیے گئے ہیں۔ اس بار جو ہے اسلام آباد میں 5 جبکہ راولپنڈی میں بھی مختلف علاقوں میں 5 جو ہے سستے رمضان بازار لگا دیے گئے ہیں۔ نام کے یہ ضرور سستے بازار ہیں لیکن یہاں کچھ بھی مل نہیں رہا۔ اس وقت میں موجود ہوں بلو ایریا کے G7 کے ایک سستے بازار میں۔ سب سے پہلے اس کی صورتحال کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہاں پر کچھ بھی سستا نہیں مل رہا، ایون کہ یہاں پر جتنے سٹالز لگائے گئے ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہو سکے، ان کو پورے طریقے سے بھرا نہیں گیا۔ پھلوں کی بات کی جائے تو صرف 4 پھل یہاں پر مل رہے ہیں، جن میں سیب ہے، کیلا ہے، تربوز اور خربوزہ مل رہا ہے۔ اور سبزیوں میں اگر بات کی جائے، موسمی سبزی آپ کو کوئی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ریٹ لسٹ ضرور بنا دی گئی ہے ہر سبزی کے اکارڈنگلی، لیکن ایون کہ یہ سستا بازار ہے، یہاں پر چینی بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں مل رہا، اور شہری یہاں پر کافی سیخ پا ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہی وہ کاؤنٹر پر آتے ہیں اور آگر سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے کون یہاں پر ہے جس کو یہاں پر آ کر بات کریں، جس کی رداد سنائے۔ قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو لیمو کا استعمال، ظاہر گرمی میں روزے ہیں اور روزوں میں لیمو کا استعمال ذرا بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت وہ 200 سے لے کے 350 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو پچھلے اتوار بازار میں ہی گئی تھی خود وزٹ کرنے کے لیے اور اس ٹائم اس کی قیمت تھی 320 روپے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ادرک اس وقت 345 سے 370 کے قریب مل رہی ہے، جبکہ پچھلے اتوار بازار میں یہ 360 اور 320 کے اراؤنڈ مل رہی تھی۔ موسمی سبزی کی بات کی جائے بھنڈی کی تو وہ اس وقت اس سستے بازار میں 150 روپے ہے، جبکہ پچھلے ہفتے کا جو بازار لگ رہا تھا اس میں یہ 120 روپے کلو جو تھی وہ فروخت ہو رہی تھی۔ موسمی سبزی میں مٹر بھی آ جاتے ہیں جو اس وقت 123 روپے مل رہے ہیں، جبکہ پچھلے بازار میں 96 روپے کلو جو تھے وہ مل رہے تھے۔ پھلوں کی قیمتیں بھی نہیں تو مریم یہ بتائیے گا، یہاں پہ جو CDA کے لوگ ہیں، جو متعلقہ لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے، تو یہاں کیا جو سٹالز دیے جا رہے ہیں یا جو وینڈرز ہیں وہ دلچسپی نہیں شو کر رہے کیا ان ہفتہ وار یا سستے بازاروں میں کہ وہ آ کے سٹالز، کیونکہ پہلے تو بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا یہاں سٹالز لینے کے لیے؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے کہ انتظامیہ کی طرف سے کیا کردار ہے، DC صاحب یہاں پر کل آئے تھے، یہاں پر انہوں نے وزٹ کیا تھا، لیکن پتہ نہیں انہوں نے کس چیز کا وزٹ کیا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی چیز جو میں نے آ کے وزٹ کی، میں نے دیکھا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سیٹسفیکٹری ہو ایون کہ کچھ خریدا جا سکے۔ شہری آتے ہیں، آ کر کمپلین کریں، انتظامیہ کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ انتظامیہ یہاں پر آئے اور ان کی بات چیت کو سنیں۔ انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے مریم آپ نے DC صاحب کا ذکر کیا، ان کی ٹویٹر کی وال پہ جائیں تو پھر ہمیں تو وہاں پہ خاصی گورننس نظر آ رہی ہوتی ہے۔ خیر مریم آپ ساتھ ہی رہیں، آپ سے مزید بات بھی کریں گے۔ ذیشان پشاور میں کیا حالات ہیں اور جو حکومتی اقدامات ہیں لوگ اس سے مطمئن ہیں، اور کیا کچھ مہنگائی انتظامیہ اب کی بار رمضان میں قابو کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے یا پہلے کی طرح ہی ہے سب؟ فیصل، سب سے پہلے تو یہ بات قابل فکر ہے کہ یہاں پر سستے بازار ہے ہی نہیں، تو چیزیں سستی مل رہی ہے یا مہنگی مل رہی ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ اس وقت ہم موجود ہے پشاور کی سب سے مصروف ترین بازار میں، اور یہ جو ہے فردوس بازار ہے، اس کے ساتھ سبزی منڈی ہے، فروٹ منڈی ہے، اور اس بازار کو اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا کہ جو لوگ آتے ہیں سبزی اور فروٹ خریدنے کے لیے وہاں پر بازار میں مہنگے ملتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انصاف سستا بازار قائم کیا گیا تھا، یہاں پر کافی زیادہ دعوے کیے گئے تھے کہ یہاں پر آپ کو 50% بھی سے بھی کم آپ کو چیزیں ملیں گی۔ یہاں پر نہ تو فروٹ ہے، نہ سبزیاں ہیں، اور نہ دیگر اشیاء خودنوش ہے، صرف 2 دکانیں بنا دی گئی ہے۔ کل جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی تصویر کشی کی گئی اور سوشل میڈیا پر جو ہے اس کا جو ہے تعریفیں کی گئی کہ اس طرح خیبر پختونخوا حکومت جو ہے صرف پشاور میں 5 سستے بازار قائم کر رہی ہے، اس طرح اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں 82 سستے بازار قائم کر رہی ہے۔ لیکن اس سستے بازار کی حال یہ ہے کہ یہاں پر نہ تو گاہک ہے اور نہ ہی دکاندار ہے۔ یہاں پر جو دکاندار ہے ان کے مطابق ہم سے ماہانہ کافی زیادہ کرایہ وصول کرنے کا ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا اور ایڈوانس میں کافی زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ نہ یہاں پر دکاندار انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ وہ سستا بازار لگائے اور نہ ہی عوام یہاں پر آ سکتی ہے، کیونکہ صبح سے یہ صرف 2 دکانیں مختص کی گئی ہے اور وہ صبح سے بند ہے۔ جو لوگ آتے ہیں وہ بغیر خریداری کے لوٹ جاتے ہیں اور یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے صرف میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں پر اس کا اشتہار جو ہے شائع کیا اور دعوے کیے کہ یہاں پر عوام کو اس بار کافی زیادہ ریلیف ملے گا اور سبسڈی ملے گی، لیکن اس کے برعکس یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عام مارکیٹوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی عام جو سبزی ہے روزمرہ کی قیمتوں میں ذیشان یہ انصاف سستا بازار جس کی بڑا پرتپاک اور بڑا زور و شور کے ساتھ اس کی کیمپین بھی چلائی گئی تھی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دکاندار یعنی سٹالز ہی نہیں ہیں اور خریدار بھی نہیں ہیں؟
جی بالکل اسی طرح ہی ہے. جب دکاندار ہی نہیں ہے تو گاہک کیسے آئے گا, اور جب گاہک آ بھی جائے تو ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا. صرف 2 دکانیں کتنے پیسے مختص کیے ہیں کے پی کے حکومت نے ذیشان ریلیف, رمضان ریلیف کے نام پہ؟ تقریباً 12 ارب روپے سے زائد بتایا جا رہا ہے کہ وہ مختص کیے گئے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ طور پر اپلیکیشن بھی بنا دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کمپلین ہو تو اس اپلیکیشن کے ذریعے بھی کمپلین کر سکتے ہیں. تو عوام کے مطابق وہ کمپلین کس چیز کا کرے, جب سستا بازار ہے ہی نہیں تو کس چیز کا کمپلین کرے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سیل بھی بنایا گیا ہے, اور اس سیل کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر عام شہری جو ہے اپنا جو شکایت ہے وہ درج کروا سکے گا کہ ان کو اگر چیزیں مہنگی مل رہی ہے تو اس پر کارروائی کرے گی. ون لائن آنسر کیجیے گا. مریم آپ بتائیے گا, کیا اسلام آباد میں بھی کوئی کمپلین سیل ہے؟ جی بالکل, اس کے عوام کے لیے ایک شکایت کا پورٹل بنایا گیا ہے جس پہ عوام جو ہے وہ اپنی شکایات جو ہے اس کو درج کر سکتے ہیں, اس کو بتا سکتے ہیں. ابھی اس کی اتوار بازار کی بات کی جائے, سستے بازار کی بات کی جائے, تو ادھر بھی شہری یہی ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں, یہی کنفرمیشن کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آخر ہم اپنی شکایات جو ہے وہ کس کے پاس لے کر جائیں. جی ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مریم ملک کا بہت شکریہ, ذیشان کا خیل آپ کا بھی شکریہ. جو کامن چیز ہم نے دیکھی کے پی کے میں بھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں بھی اور کراچی میں بھی, کہ یہ جو بازار خصوصی لگائے گئے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جہاں نہ خریدار ہیں اور نہ خریدنے والے ہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے.